لا تشهد على قريبك شهادة زور. سامعین گرامی قدر، وہ آئین و عہد و پیمان وفا جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے ساتھ باندھا اور ان سے کچھ مطالبات کیے، جس میں تکریم انسانیت سب سے بڑھ کر تھی، اور کہا کہ انسان کی عزت اور مال اور اس کی جان محفوظ ہونے چاہیے، اور جو جان لینے کے مختلف طریقے تھے کہ کبھی آپ نے اس کی جان لے کے اس کو مار ڈالا، کبھی آپ نے اس کی عزت پہ ہاتھ لے کے اس سے زندہ درگور کر دیا، کبھی آپ نے اس کا مال لے کے اس کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا، اور کبھی آپ نے اسے اغوا کر کے تاوان کے طور پر استعمال کیا۔ ان میں سے ایک اور مثال جو ہے، جو ہمارے ہاں بہت عام پائی جاتی ہے اور جس کا تذکرہ کلام اللہ میں آگے کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو، بھائی کو قتل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ کیا آپ عدالت میں جاتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جس نے قتل نہیں کیا ہوتا وہ قاتل ثابت ہو جاتا ہے اور پھانسی پہ لگ جاتا ہے۔ جس نے زنا نہیں کیا ہوتا، آپ 4 جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اس کو سنسار کرا دیتے ہیں۔ جس نے چوری نہیں کی ہوتی، آپ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے کے اس کے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹی گواہی دوسری بھی ہوتی ہے کہ قاتل کو آپ معصوم ثابت کر دیتے ہیں کہ اس نے تو قتل کیا ہی نہیں، یہ تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ وہاں پہ کہاں جا سکتا ہے، یہ تو صاحب توبہ توبہ، اس پہ غلط الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ کہ صاحب اس نے زنا کیا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب یہ کسی کا مال کیسے چرا سکتا ہے؟ یہ تو بیچارہ غریبوں کی خود مدد کرتا ہے۔ آپ غلط گواہی دے کے جب کسی قاتل کو اپنے معاشرے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا زانی کو اپنے معاشرے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا چور کو اپنے معاشرے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی ہائی جیکر کو اپنے معاشرے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اس معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ وہ قاتل اب اور قتل کرتا ہے، چوری کرنے والا اب ڈاکے ڈالتا ہے، جو زنا کرنے والا پہلے چھپ چھپ کے کرتا تھا اب کھلے بندوں کرتا ہے، جو پہلے چھوٹی موٹے لوگوں کو اغوا کر لیا کرتا تھا اب ہوائی جہاز اغوا کر لیتا ہے۔ یہ جھوٹی گواہی دے کے آپ نے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا۔ تو کہا کہ پڑوسی کے خلاف گواہی نہیں دینا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کی پابندی کیوں لگائی گئی، اور یہ پڑوسی ہے کون؟ کہ یہ وہ ہے جو جس کی دیوار میری دیوار کے ساتھ لگی ہے، یا یہ انسان ہے؟ میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ سے اسی قسم کا سوال پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پڑوسی وہ ہے جس سے تمہاری ضرورت ہے، جس کی تم مدد کر سکتے ہو، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ ساتھ کی دیواروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دی اور آپ نے مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیا، یا بے گناہ کو مجرم ثابت کر دیا، تو آپ نے اس کا قتل کر دیا، چاہے فزیکلی آپ نے کیا ہو، معاشی طور پر کیا ہو، معاشرتی طور پر کیا ہو، آپ نے ایک اور قتل کا اضافہ کیا ہے۔